بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں شمس الحق۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حمزہ احسان۔ آپ صحافت کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت شکریہ۔ تعارف آپ خود ہی اپنا کرا دیں۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ ایز اے جرنلسٹ میں نے ظاہر پوڈ کاسٹ کی بہت سارے انٹرویوز بھی کیے، پرومیننٹ شخصیات کی، سیاستدانوں کی، لیکن ایز اے گیسٹ میں آج فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہوں، اور ایز اے گیسٹ ایسی شخصیت کے سامنے بیٹھ رہا ہوں کہ میں نروس فیل کر رہا ہوں۔ حالانکہ بڑے لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے تو کبھی مجھے اس طرح فیلنگز نہیں آئی جیسے آج آ رہی ہیں۔ شکریہ۔ تو میرا نام حمزہ احسان اور ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی خوبصورت تحصیل بالاکوٹ سے میرا تعلق ہے۔ زرخیز زمین ہے ہر لحاظ سے، اور جس کو سوئٹزرلینڈ آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اور ابتدائی تعلیم بالاکوٹ سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد 2005 کے جو دردناک زلزلہ تھا اس کے بعد ہم مانسہرہ شفٹ ہو گئے، اور پھر سکولنگ آپ کی شاگردی میں حاصل کی اسکائی انٹرنیشنل اسکول سے، اور پھر ایف ایس سی کے لیے مسلم کالج جوائن کیا، وہاں پر بھی پھر استاد ڈاکٹر شفیق صاحب مل گئے، اور ریسنٹلی بیچلرز میں نے مکمل کیا جولائی 2023 میں ہزارہ یونیورسٹی میں جرنلزم میں، اور عملی صحافت میں مجھے تقریباً 2 سال ہوئے، اور اب صحافت کے شاگرد ہیں، اب اس طرح سے صحافی نہیں ہیں، لیکن اچھے استاد ملے، اچھے فیلڈ کے اندر سینئرز ہیں جن سے ابھی تک رہنمائی لے رہے ہیں، اور اپنا جو ان پٹ ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آج کل آپ ہیں کس سے وابستہ ہیں اور کیا صحافتی کس دائرہ کار کیا ہے آپ کی صحافت کے اس وقت؟ اچھا، میں نے اپنی عملی صحافت کا جو آغاز ہے وہ ہم نیوز سے شروع کیا۔ مجھے یہ بھی ایک میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ڈیورنگ اسٹڈیز ہی، جب میں دوسرے یا تیسرے سمسٹر میں تھا، تو جب سمسٹر بریکس ہوتی تھی تو میں نے وہ ٹائم ضائع نہیں کیا۔ اس وقت ہی میں انٹرنشپس کرتا تھا اسلام آباد سے، اور اے بی این نیوز، ہم نیوز، اوصاف اور پھر سچ نیوز کے ساتھ میں نے انٹرنشپس کی۔ یعنی فیلڈ میں جانے سے پہلے میں نے اپنے آپ کو تیار کر دیا تھا کہ آگے فیلڈ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور میں نے یہاں اپنے آپ کو کس لحاظ سے پریپیئر کرنا ہے۔ تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ ٹیچرز تھے جو ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے رہنمائی کی، وہ گائیڈ کرتے رہے، اور جرنلزم میں نے پریکٹیکلی سٹارٹ کی جی این این نیوز اسلام آباد سے۔ تقریباً 7 مہینے میں نے وہاں پر ایز اے کورٹ رپورٹر کام کیا۔ اس وقت میں پارلیمنٹ ٹائمز کے ساتھ ایز اے کراسپونڈنٹ کام کر رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ جرنلزم کے یعنی پڑھائی کے دوران ہی آپ فیلڈ کے ساتھ فیلڈ میں تھے، اچھا یہ جو پڑھائی جا رہی تھی جرنلزم، اس میں اور فیلڈ میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، اور یہ کوسچن اکثر میں خود سے بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ حمزہ جو آپ نے 4 سال پڑھا ہے وہ اب یہاں تم کہاں یوٹیلائز کر رہے ہو؟ ٹھیک، تو ٹو بی ویری آنیسٹ کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوا پڑھنے کا۔ جو تھیریز ہم نے پڑھی، جو لاز ہم نے پڑھے، کیونکہ فیلڈ کی ڈیمانڈ بھی ہو رہے ہیں، اور آج کل کی طرز صحافت بھی بہت ڈفرینٹ ہے۔ وہ آگے ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیونکہ ہم چل رہے ہوتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈز کے اوپر کہ لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں، پھر لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں پھر الٹیمیٹلی ہمیں وہ ان کو دکھانا پڑتا ہے۔ لوگ جس طرح چیزوں کو پریفر کرتے ہیں وہ ہم دیکھنا پڑتے ہیں۔ ہم نے سر ڈیورنگ اسٹڈیز کوئی 90 سبجیکٹس پڑھے تھے میس کمیونیکیشن کے حوالے سے، رپورٹنگ، کرائسس رپورٹنگ، کنفلکٹ رپورٹنگ، وار رپورٹنگ، کرائم رپورٹنگ۔ اس کے بعد ہم نے میڈیا کے لاز پڑھے، پراپر ہمارے آئین کے اندر صحافت کے شقیں موجود ہیں، اور اسی طرح میڈیا لاز اینڈ ایتھکس ہیں، ڈیفیمیشن کیسز کیا ہوتے ہیں، پیکا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی اور رٹا ماری ایگزام پاس کرنے کے لیے۔ لیکن جب عملی صحافت میں گئے، پہلے 1-2 مہینے تو مجھے لگا کہ یار اگر میں ایف ایس سی کے بعد ہی آ جاتا تو وہ میرا ٹائم بچ جاتا۔ نہیں، پھر تو یہ بات اور آسان ہے کہ ایف ایس سی کے بغیر ہی آپ آ جاتے۔ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، اچھا، لیکن وہ آپ کو لانگ ٹائم فائدہ نہیں دیتا۔ دیکھیے اس وقت ظاہر ہے تھوڑی سی صحافت مشکل ہے، لیکن اگر آپ نے فیلڈ کے اندر ایگزسٹ کرنا ہے نا، کیونکہ ہم نے سسٹم کو چینج کرنا ہے، آگے جس طرح کی صحافت ابھی ہو رہی ہے ہم نے ان کے ساتھ گھل مل تو نہیں جانا نا۔ ہم نے تو جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ظاہر ایتھیکلی وہ ٹھیک ہیں، تو ہم تو اسی کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہم نے پڑھا وہ ضائع نہیں گیا، لیکن انشاءاللہ فریڈم آف ایکسپریشن یا اچھا دور آئے گا جس میں ہم وہ چیزیں انشاءاللہ امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا کہ صحافت بہت مشکل ہے، تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ بلکہ میری رائے یہ ہے کہ صحافت تو بہت آسان ہے۔ اب تو جس کے پاس موبائل ہے اور اس نے وائس آف فلاں فلاں اور فلاں کی آواز اور یہ کہنا ہے، اور اس کا جو جی چاہتا ہے، اور وہ پورے یعنی صحافت کیا ہے؟ دیکھیں صحافت کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں نا۔ پہلے ہوتا تھا جی وائس آف پیپل، لوگوں کی آواز،
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج کل جس کے پاس موبائل ہے وہ لوگوں کی آواز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب صحافت ہے اسپیکنگ ٹروتھ ٹو دا پاورز، وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، طاقتوروں کے آگے کھڑا ہونا، ڈٹ جانا، کیونکہ وائس آف پیپل تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنی آواز خود بھی ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا آپ کی آواز ہزاروں لوگوں تک چلی جاتی ہے، لیکن اسپیکنگ ٹروتھ ٹو دا پاورز وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے فیلڈ کے اندر بھی بہت کم صحافی ہیں جنہوں نے اسپیکنگ ٹروتھ ٹو دا پاورز کی، اور اب وہ اس کا ریئیکشن بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اور صحافت بہت ویسٹ فیلڈ ہے، یہ صرف رپورٹنگ تک نہیں ہے، اس میں آگے جب آپ میس کام کرتے ہو تو آگے بہت ساری اس کی فیلڈز آ جاتی ہیں، اس میں پبلک ریلیشن آفیسرز ہوتے ہیں، اس میں آگے پی آر شپس ہوتی ہیں، اس میں مارکیٹنگ ہے، اس میں آگے بہت ویسٹ ہے، یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر رپورٹنگ میں آگے بہت ساری آپ کے پاس ٹائپس ہیں، کرائم رپورٹر، سپورٹس رپورٹر ہوتے ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں، تو یہ آگے بہت ساری فیلڈز ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت مشکل ہے، کیونکہ صحافی وہی ہے جو خبر دے اور پھر اس کو آن بھی کرے، کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ صبح کوئی اور بیان ہوتا ہے، شام کو وہ کوئی اور بیان کرتا ہے، تو صحافت جو ہے وہ خبر کو آن کرنے کا نام ہے، اور اسپیکنگ ٹروتھ ٹو دا پاورز کا نام ہے، اور اس ٹروتھ پہ کھڑا ہونے کا نام ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے کہا نا کہ ہر آدمی صحافی بنا ہوا ہے، تو یوں خبریں جب آنن فانن جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں اور انہی لوگوں کے ہاتھوں پھیل جاتی ہیں، تو اس وقت ذمہ دارانہ صحافت کیسے کی جا سکتی ہے ایسی صورتحال میں کہ جب وہ ایک چیز پھیل گئی ہے، لوگوں کے اوپر اس کا اثر بھی ہو گیا ہے، تو ذمہ دار صحافی کہاں پر ہوتے ہیں؟ ذمہ دارانہ صحافت کیسے کی جا سکتی سر ہے؟ دیکھیے، ذمہ دار صحافی وہی ہوتا ہے جو فیلڈ پہ جا کے رپورٹ کرتا ہے، جو اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے، جو گراؤنڈ پہ موجود ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں یہاں پہ موجود ہوں اور مجھے سوشل میڈیا پہ خبر لگتی ہے جی آگ لگ گئی ہے، میں نے اس کو ایز اٹ فالو کر دیا، اسی طرح میں نے آگے اس کو فارورڈ کر دیا یا شیئر کر دیا، تو یہ تو ذمہ دارانہ صحافت نہیں ہے نا۔ اگر میں پروفیشنل صحافی ہوں، میں فوراً فیلڈ پہ پہنچوں گا، ٹھیک ہے، اپنی سورسز سے اس خبر کی انویسٹیگیشن کروں گا، جس کو کہتے ہیں تصدیق کروں گا، اور اب سورسز ڈیپینڈ کرتی ہیں، ایک صحافی کی سورسز ہوتی ہیں، صحافی کبھی بھی سورسز کے بغیر خبر نہیں دیتا۔ فیلڈ پہ آپ کے آئی وٹنس آپ کے سورس ہوتے ہیں، اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی کیجویلٹی ہے تو ڈاکٹرز آپ کے، ہاسپٹل کا انتظامیہ آپ کے سورسز ہوتے ہیں، پولیس آپ کی سورس ہو سکتی ہے، وہاں کے لوگ آپ کے سورس ہو سکتے ہیں، تو سورسز سے ویریفائی اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے، کیونکہ آج کل اصل میں پہلے میں کی دوڑ ہے، جس کی وجہ سے یہ مس انفارمیشن پھیل رہی ہے۔ میں نے دیکھا جی سر شمس الحق صاحب نے خبر لگا دی ہے اور میں نے ابھی تک نہیں لگائی، ان کے 1000 ویوز ہو گئے تو مجھے بھی جلدی سے لگا دینی چاہیے۔ تو آج کل ویوز کی ساری دوڑ ہے، لیکن فیکٹس پہ بات کرنا، انویسٹیگیٹ کر کے اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ پھر بات نہیں آتی۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لوگ یعنی مصدقہ خبر کا ویٹ اپ کرتے ہیں کہ مصدقہ خبر ہونی چاہیے؟ اور کیا صحافیوں میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنا اعتماد عوام کو دیا ہوا ہے کہ عوام ان کی رائے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بڑے لیول پر ہو، چھوٹے لیول پر ہو، کچھ بھی ہو، کسی طرح کی بھی بات ہو؟ میں آپ کو اس کی اگزامپل ایسے دوں گا، ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ترلائی میں، خودکش دھماکہ ہوا، سوشل میڈیا پہ ود ان سیکنڈز وہ خبر پھیل گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ مین اسٹریم میڈیا نے وہ خبر پہلی کس ٹائم چلائی؟ 2 گھنٹے بعد۔ لوگ انتظار تو کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ تو چیزیں آ گئی ہیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا کیونکہ موقع پر انہوں نے اپنی ڈی ایس این جیز، اپنے رپورٹرز نہیں بھیجے تھے، ویڈیوز تو ان تک پہنچ گئی تھی، لیکن وہ اپنی صحافتی ذمہ داری پورا کر رہے تھے، اور انہوں نے جب تک اپنا وہاں پر بندہ نہیں بھیجا، نمائندہ نہیں بھیجا، جس نے لوگوں سے بات نہیں کی، جس نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر نقصان نہیں دیکھا، انہوں نے وہ چیز نہیں چلائی، تو لوگوں نے ظاہر ہے ویٹ کیا، اور ایک مین اسٹریم میڈیا کی یا ایک پرومیننٹ چینل کی خبر میں اور ایک عام شخص کی خبر میں فرق تو ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اخلاقیات کی بھی آپ نے بات کی کہ صحافت میں یہ ساری چیزیں پڑھائی بھی جاتی ہیں، مد نظر بھی رکھنی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشان کن یہ صورتحال نہیں بن چکی کہ مثلاً یہ دیکھیں کہ پچھلے ہی دنوں یا 76 ٹاپ پر ایک ڈیڈ باڈی تھی، اب وہ اس کو موبائلوں میں اس کو کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اور ظاہر اس کے اہل خانہ دیکھ رہے ہیں، ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کیا کوئی اس کی روک تھام بھی ہے؟ بالکل ہے، اس کے پراپر قانون بنے ہوئے ہیں، میڈیا لاز اینڈ ایتھکس کی پراپر ایک کتاب ہے، اور یہی میں چیز آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر بندہ صحافی بنا ہوا ہے، جو ہر بندہ پھر بنتا ہے پھر اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کسی کیجویلٹی کی تصویر نہیں دکھا سکتے، ہم کسی شخص کی تصویر لے نہیں سکتے اس کی اجازت کے بغیر۔ اچھا، اس کی روک تھام کیا ہے؟ مثلا میرا سوال ہی یہی ہے نا کہ اس کی روک تھام، ہمارا بھی اس میں قصور یہ ہے کہ ہمیں لاز کا نہیں پتہ، اس پہ ڈیفیمیشن کیسز بنتے ہیں، اس میں 8 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، ہوتی بھی ہے کوئی کیسز ایسے آپ کے بالکل سامنے ہوتی ہے، پیکا کے ایکٹ بنے موجود ہیں۔ نہیں، پیکا کے ایکٹ تو بنے، لیکن بات یہ ہے کہ صحافی لفظ جو ہے نا، میں معذرت کے ساتھ
کہ یہ بھی ایک خطرے کا اور خوف کی علامت بنا ہوا ہے. مثلاً ایک آدمی نے اپنی گاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس نے کیمرہ اٹھایا ہوا ہے اور صحافت اس نے پڑھی ہوئی نہیں ہے, اس کو کسی چیز کا اقدار کا پتہ نہیں ہے, اور وہ صاحب اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ میری خبر کو بھی کر دے گا اور میں بدنام ہو جاؤں تو گا. عوام دوست ہوتا ہے, وہ تو عوام کی آواز ہوتا ہے, اس سے ڈرنے کی ضرورت تو میرے خیال میں نہیں, ضرورت تو نہیں ہے, لیکن لوگ ڈرتے ہیں اس سے. یہ تو آپ کو ماننا چاہیے ہم کہ سے تو ڈرتے کوئی ہیں. نہیں ڈرتا. پروفیشنل صحافی سے نہیں ڈرتے, اور جو غیر پروفیشنل ہوتے ہیں اس سے بلکہ ہم ڈرتے جن کے ساتھ ہو وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں, اچھا. ڈرتے نہیں ہیں. لیکن یہ بات پھر وہی آتی ہے کہ کریڈیبلٹی پہ بھی بات آتی ہے. صحافی وہی ہوتا ہے جو خبر کی تحقیق کرتے ہیں, اور جو میں نے آپ کو لاس کے بارے میں بتایا, ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کسی سے جب انٹرویو کرنے جائیں تو ان کو پہلے آگاہ کریں کہ میں آپ کے پاس انٹرویو ٹائم لیں باقاعدہ طور پر, اور اگر ممکن ہو تو ان کے ساتھ کوسچنز بھی شیئر کریں تاکہ وہ مینٹلی پریپیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن آج کل ایسے ایسے ہمارے سینئر, میں ان کے اب نام لوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے, بڑے نام ہیں ان کے, اور صحافت میں ایک لمبی ان کی عمر گزر چکی ہے, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یعنی وہ کیمرہ موبائل پکڑا اور لپکے اور سوال شروع کر دیے. ہاں بالکل, ایسے تمہارے سامنے بہت سی دیکھیں اب چیزیں. آپ اگر فار ایگزامپل کورٹ کی کوئی سماعت سن کے باہر آئیں, ذرا آپ کس موڈ میں ہیں, آپ کی اس وقت ذہنی صورتحال کیا ہے, آپ فوراً اس پر ایک سوال ڈال دیں, تو یہ تو درست نہیں ہے. اچھا, آپ ایک ذمہ دار شہر میں, اور کہا جاتا ہے کہ آزاد صحافت آزاد ریاست کی ضمانت ہوتی ہے, تو آپ آزاد صحافت کر رہے ہیں اسلام آباد میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ میں؟ کوشش کرتے ہیں, بالکل ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آزاد صحافت کریں, لیکن بات وہی ہے کہ صحافت کسی بھی دور میں آزاد نہیں رہی. مجبوریاں, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا. دل تو چاہتا ہے سب سچ بتا دوں, لیکن حوصلہ نہیں ہوتا. حوصلہ نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ ہیں جو ڈٹ جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو اپنی فیملی کا بھی خیال ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو اپنے بچوں کا بھی خیال ہوتا ہے. پھر جب وہ اپنی فیملی کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں, تو پھر ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ, ہم نے جلدی کچھ کوشچن آپ سے کیا. آپ ہمارے علاقے سے ہیں اور اپنے منفرد مزاج کی وجہ سے ہمیں آپ سے بہت سی توقعات ہیں. اسی پلیٹ فارم سے کوئی پیغام ہمارے یہاں کے صحافیوں کو دینا چاہیں گے؟ بالکل ضرور. میں یہاں کے بہت سارے صحافیوں کو دیکھتا ہوں, اور اکثر مجھے جو اپنے علاقے کی خبریں وہ یہیں سے ملتی ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پر. خاص طور پر میں ہزارہ ایکسپریس والوں کا یہاں پہ نام لوں گا, جس طرح کی وہ صحافت کرتے ہیں ماشاءاللہ. بہت نہ صرف صحافت کرتے ہیں بلکہ صحافیوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں. بلکہ وہ ایک قول بھی ہے نا کہ ڈونٹ بی اے لیڈر, بی اے فیکٹری آف لیڈر. تو ماشاءاللہ یہ شیر افضل صاحب کا خاصہ ہے کہ وہ لیڈرز کی فیکٹری پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ہمارے ڈپارٹمنٹ سے بہت سارے جونیئرز ان کے شیڈو کے اندر کام کر رہے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جرنلزم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وے آف تھاٹ, وے آف تھنکنگ لوگوں کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنے علاقے کا پازیٹیو امیج پروموٹ کریں, اپنے علاقے کو ہمیشہ سے پازیٹیو وے میں آگے لے کے جائیں. خامیاں بھی ضرور ہوتی ہیں, تنقیدی صحافت بھی کریں, لیکن جہاں پر ضرورت ہو. ہم جان بوجھ کے نا اتنے بڑے سرکل میں سے وہ نقطہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں کوئی غلط چیز مل جائے تو ہم اس کو آگے لے کے جائیں. تو یہ ہمارا گھر ہے, اور ہم کیونکہ آگ کی طرح چیزیں پھیلتی ہیں, تو اچھی چیزوں کو پھیلایا کریں اور اچھی صحافت کریں. کیونکہ صحافت صرف ویوز لینے کا اور لائکس یا کومنٹس لینے کا نام نہیں ہے. صحافت ایک, آپ یہ سمجھ کے بہت ذمہ دارانہ یہ پیشہ ہے, اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم. تھینک یو.